بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹی جے اسپیکس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین محترم، اس دنیا میں ہر دوسرے شخص کی خواہش ہے کہ اس کے پاس پیسے ہوں، اور کسی شخص نے اگر لاٹری میں حصہ لیا ہے تو اس کا خواب ضرور ہوگا کہ وہ یہ لاٹری جیتے۔ تاہم کوئی بھی شخص لاٹری کے اتنے زیادہ پیسوں کو ایک ہی بار خرچ نہیں کر سکتا۔ مگر آپ کے پاس لالچی اور خودغرض دوست ہوں تو لاٹری کی رقم کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کدھر گئے پیسے۔ ایسے ہی امریکی ریاست فلوریڈا میں رہنے والے شخص ابراہم شیکسپیئر کی کہانی ہے، جو بڑا ہی خوش قسمت تھا۔ 2006 میں ابراہم نے $30 ملین کی لاٹری جیتی۔ ٹیکس وغیرہ جمع کروانے کے بعد شیکسپیئر کو $17 ملین ملے۔ یہ شخص ایک لمحے میں غریب سے امیر بن گیا۔ جو ہی شیکسپیئر کے بڑے خزانے کے بارے میں اس کے دوستوں کو پتہ چلا تو وہ بھی حصہ مانگنے لگے۔ اس کے علاوہ وہ دوست جس نے شیکسپیئر کو لاٹری ٹکٹ خریدنے کا مشورہ دیا تھا، وہ بھی $1 ملین کا دعویٰ کرنے لگا۔ حتیٰ کہ بعد میں اس نے یہ بھی کہا کہ شیکسپیئر نے ٹکٹ اس کے بٹوے سے چرایا تھا۔ جب ابراہم نے پیسے دینے سے انکار کر دیا تو وہ اس کو عدالت میں لے گیا۔ جج نے یہ ساری کہانی سنی اور خوش قسمتی سے شیکسپیئر یہ کیس جیت گیا۔ دوستو، اس کے بعد شیکسپیئر کو پڑوسیوں سے خطرات لاحق ہونے لگے۔ وہ جلد ہی اس جگہ سے ایک دوسرے محفوظ اور آرامدہ مکان میں منتقل ہو گیا، مگر اس کے بعد بھی لوگوں نے اس کا پیچھا کیا اور پیسوں کے لیے دھمکیاں دینے لگے۔ ابراہم شیکسپیئر اکیلا گھر سے دور زندگی گزار رہا تھا، لیکن پریشانیاں بھی اس کے ساتھ تھیں، کیونکہ اس کے دوست اور خاندان کے افراد لگاتار پریشرائز کر رہے تھے۔ پھر ایک اور ناپاک شخص ابراہم کی زندگی میں آیا، وہ تھی ڈی ڈی مور۔ یہ ایک خوبصورت عورت تھی جس نے ابراہم کو یہ کہا کہ میں تمہاری فائنینشیل مینیجر بنوں گی۔ ان دونوں نے مل کر ابراہم شیکسپیئر LLC کمپنی شروع کی، جس میں ابراہم کے تمام اثاثوں کا کنٹرول ڈی ڈی کے پاس تھا، کیونکہ شیکسپیئر اپنے پیسوں کے بارے میں بڑا کیئرنگ تھا۔ اس نے لاٹری کے پیسوں سے اب تک صرف ایک گھر، رولیکس گھڑی اور ایک کار ہی خریدی تھی، مگر ڈی ڈی کو جب موقع ملا تو اس نے اپنے لیے ذاتی $1 ملین کی کار اور گھر خرید لیا۔ دوستو، اس کے بعد ابراہم عجیب طریقے سے روپوش ہو گیا، جس کا آخرکار پولیس نے پردہ فاش کیا۔ پولیس کو سب سے پہلے ڈی ڈی مور پر شک ہوا، مگر یہ عورت بڑی تیز تھی۔ اس نے پولیس کی تفتیش کی تردید کی۔ میں نے الٹا شیکسپیئر کی مدد کی اور اس کے احساس سنبھالنے کی کوشش کی۔ ڈی ڈی مور کے پاس اب پیسے نہ تھے، وہ کار اور گھر کے پیسے بھی نہ دے سکی جو اس نے خریدے تھے۔ وہ مقروض ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ دوسری مشکلات نے بھی اس کو گھیرا ہوا تھا۔ جلد ہی یہ خبر پورے شہر میں پھیل گئی۔ لوگ شیکسپیئر کی گمشدگی کا سن کر پریشان ہوئے۔ خاندان کے دوسرے افراد اور دوست پہلے ہی ابراہم کو پیسوں کے لیے دھمکیاں دے رہے تھے۔ وہ بھی مشکلات میں پھنس گئے کیونکہ ان کے اوپر بھی کیس دائر ہو سکتا تھا۔ دوستو، ابراہم ایک ان پڑھ شخص تھا۔ وہ اپنے نام کے علاوہ کچھ نہیں پڑھ سکتا تھا۔ یہ بہت اہم چیز تھی، کیونکہ ابراہم موبائل سے دوستوں اور رشتہ داروں کو SMS پر بات بھی کر رہا تھا۔ لوگوں کو اس چیز پر شک ہوا۔ وہ اس بات پر درست بھی تھے، کیونکہ یہ لڑکی ڈی ڈی تھی جس سے وہ بات کر رہے تھے۔ ڈی ڈی یہ ابراہم بن کر اس کے دوستوں اور رشتہ داروں کو میسج کر رہی تھی۔ بعض اوقات جب اس سے ابراہم کی روپوشی اور پیسوں کے بارے میں پوچھا جاتا تو وہ ان SMS کو پڑھ کر چھوڑ دیتی۔ وہ عورت لوگوں کی نظر میں ابراہم بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ شیکسپیئر کے خاندان کو اس کے بارے میں پریشانی بڑھنے لگی، کیونکہ ان کو ابراہم سے بات کیے کئی دن گزر چکے تھے۔ انہوں نے پولیس کو رجوع کیا اور مور کے بارے میں بتایا۔ پولیس جب ڈی ڈی مور کے گھر داخل ہوئی تو جو کچھ ملا وہ انتہائی عجیب تھا۔ ڈی ڈی مور کے گھر کے پچھلے حصے میں ایک 9 فٹ گڑھے میں شیکسپیئر کی لاش مدفون تھی۔ سب سے پہلے مور نے پولیس کو بتایا شیکسپیئر ایک ڈرگ ڈیلر تھا۔ پولیس نے مزید پوچھ تاچھ جاری رکھی۔ آخر کار ڈی ڈی مور نے بتایا کہ ابراہم کو میں نے ہی قتل کیا ہے، کیونکہ اس نے مجھے مارنے کی کوشش کی تھی۔ سیکیورٹی اداروں نے ڈی ڈی مور کے گھر کی تلاشی لی تو ان کو ساری دولت کیش کی صورت میں ملی۔ ڈی ڈی نے سارے پیسے LLC کے اکاؤنٹ سے نکلوائے اور ان کو بے دریغ خرچ کر رہی تھی۔ اس عورت نے حتیٰ کہ ایسا بھی کیا کہ وہ لوگوں کو پیسے دے کر یہ کہلوا رہی تھی کہ وہ ابراہم کے قاتل ہیں۔ ڈی ڈی کو گرفتار کر کے عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ تو دوستو، برے کاموں کے ہمیشہ برے نتیجے ہیں۔ تو اگر آپ کسی کی دولت ناجائز طریقے سے ہتھیانے کی کوشش کریں گے تو ایک دن قانون کے شکنجے میں ضرور آئیں گے۔ یہ ناجائز دولت کبھی بھی آپ سما نہیں سکتے، تو ہمیشہ محنت کر کے کمانے کی کوشش کریں، کیونکہ جو محنت کی کمائی ہے اسی میں سب سے زیادہ برکت ہے۔
تو ناظرین محترم، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ حسب روایت نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ تک پہنچتا رہے۔ تب تک فی امان اللہ۔